ایگل نیسٹ مسٹر علی مدد صاحب CEO فرام ہنزا دوئیکر. آج ہم ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں چھوٹا سا، کیونکہ ہم مسافر ہیں. سفر میں ایک اچھا جو بھی انسان ہمیں نظر آتا ہے ہم ان کے ساتھ ہمارے کچھ کوشچنز ہوتے ہیں تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے مسافر کا وہ علی مدد صاحب کے ساتھ ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ اللہ کا بڑا کرم. ٹھیک ہے. علاقے کی سب سے پسندیدہ چیز کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارا آپس میں ہنزا ویلی کے اندر بہت اچھا مطلب کمیونیکیشن ہے، تو اس سے بڑھ کے میرے خیال میں ہمارے لیے کوئی اور مزید کچھ خوبصورت چیز نظر نہیں آتا، کیونکہ بہت زیادہ جو ہے نا ہمارا لوگ آپس میں بہت زیادہ ہی کوپریٹ ہے. خیر ٹورسٹ کے ساتھ تو ہوتے ہیں کیونکہ ہم کاروبار کرتے ہیں تو ظاہر ہے ٹورسٹ کے ساتھ بھی اچھا وہ لنکس ہوتے ہیں. اور سب سے پہلا آپس میں جو ہے نا ہنزا میں جو ہے اچھا تعلق یونٹی ہے. بالکل سر. اس کے علاوہ علاقہ میں پرسکون ہے، امن کی وجہ سے ایک اچھا لائف گزرتا ہے یہاں پہ، اور یہاں پہ کوئی کرائم نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں اپنا علاقہ، خیر اپنا علاقہ تو جو پرندہ ہے جس جگہ پہ وہ گھونسلہ بناتے ہیں اس کو وہ گھونسلہ بھی اچھا لگتا ہے. تو اپنا علاقہ تو ہے، مگر یہ پرامن سکون کی وجہ سے جو ہے ہمیں اپنے علاقے میں ہر چیز ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. آپ کی کمیونٹی میں کوئی خاص روایت؟ روایت جو ہے خوشی غمی میں جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا ہمارا کمیونٹی میں خوشی غمی میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ ہی کلوز رہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا. اس کے علاوہ پھر ایجوکیشن کا اس فیلڈ میں بھی مطلب لوگ جو نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. حالانکہ بڑے بڑے شہروں میں جو ہے ریچ لوگ ہیں وہ نہیں دیکھتے ہیں آگے یہ بندہ بہت قابل ہے تو اس کو کچھ ہیلپ کرنا چاہیے، نہیں وہ نہیں کرتے. ہمارا یہاں پہ یہ ہے اس کمیونٹی کے اندر ہمارا جو ہنزا ویلی میں، تو یہ دو چیزیں جو ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. رسم ایسی جو سب سے منفرد ہو، الگ ہو، رسم آپ کی کمیونٹی کی ایسی کوئی ہوتے نا، ہر کمیونٹی میں ایک اپنی اپنی رسمیں ہوتی ہیں. ہاں رسمیں تو خیر سر رسمیں تو ہمارا یہی ہے کہ اپنے علاقے کے اندر مختلف سیزن میں جو ہیں تہوار وہ ہوتے ہیں. یہاں پہ نوروز ہوتا ہے، گننی ہوتا ہے، تومیشلین ہوتا ہے. ان میں بڑا خوشی ہوتی ہے، مطلب سارا مل کے وہ جو ہے نا وہ اس کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور بہت زبردست بہت ہی خوبصورت ایک ایونٹس ہوتے ہیں اس میں. اچھا یعنی کہ یہ سیزنل ایونٹس ہیں آپ سیزنل ایونٹس جو ہوتے ہیں. لوگوں کو آپ کے علاقے کے بارے میں کیا غلط فہمی ہے؟ سر جو ہمارا ملکی جو ٹورسٹ یہاں پہ ہنزا ویلی کے اندر آتے ہیں سر تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے کلاش ویلی ہے مطلب کافرستان ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ کافر رہتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں نا جو زیادہ مطلب جن کے پاس اس علاقے کے بارے میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں بھی جو ہے نا کوئی کافر رہتے ہیں، پتہ نہیں کون ہے، کلاش ویلی اس میں کبھی کبھار وہ ضم کرتے ہیں. جبکہ الحمدللہ یہاں پہ ہم سب اللہ و رسول قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے. اسلام کے اندر 72 فرقے ہیں، ان 72 فرقوں میں ہمارا شیعہ امامی اسماعیلی یہ ایک فرقہ ہے، بہت اچھا مسلمان ہے یہاں پہ ہنزا ویلی کے اندر. یہ ایک جو ہے نا جو تاثرات لے کے آتے ہیں ایک یہ ہے. دوسرا یہاں پہ آتے ہی فوراً پوچھتے ہیں کہ کچھ ٹورسٹ کی جی یہاں پہ ہمیں شراب ملے گا، یہ وہ. لوگوں کو یہ ہے کہ پتہ نہیں کوئی ہنزا واٹر ملتا ہے. ہنزا واٹر تو ایک گلیشیئر واٹر کو مستنصر حسین طارٹ صاحب نے باقاعدہ اس کا ویڈیوز بھی ہیں، وہ بتایا ہے کلیئر، ایک انگریز نے بھی بتایا ہے. تو لوگوں کا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید ہنزا واٹر وہ خیر شراب پینے والا تو ہر شہر میں ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. یہاں جتنا ہمارے پاس خالی بوتل آپ کو نظر آتے ہیں ساؤتھ سے آئے ہوا لوگوں کا بوتلیں ہیں، کوئی ہنزا میں نہیں بنتے یہ بوتلیں، یا باہر سے آیا ہوا بوتلیں جو ہے. تو یہ ایک ان کو غلط فہمی ہے. اور دوسرا یہاں پہ پہنچتے تو ہمیں یہ خوشی ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس گیسٹ آئیں، ٹھیک ہے. یہاں پہنچنے کے بعد پھر چھوٹا موٹا
ہمیں تکلیف بھی ہوتا ہے کہ اس علاقے کو کچھ ٹورسٹ اس علاقے کو گند کرنے کی کوشش کرتے ہیں, گندگی جگہ جگہ پہ پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو اس علاقے میں آ کے اس علاقے کا رسم رواج کو ان کو دیکھ سمجھنا چاہیے کہ کس طرح لوگ رہتے ہیں یہاں, کس طرح امن سے یہ لوگ ہیں. اس کا وہ ان کو جو ہے نا زیادہ وہ ہونا چاہیے, پوچھنا چاہیے لوگوں سے. پہنچنے کے بعد لوگوں سے رابطہ کریں, اس علاقے کا کلچر کے بارے میں پوچھیں, جان کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک تحقیق پہلے سے ہی بے شک گائیڈ بک نہیں ہے تو ویسے ہی نیٹ سے بھی آپ کو مل جاتی ہے جو ہے نا آپ کو انفارمیشن. بالکل صحیح. تو وہ دیکھنا چاہیے سر. باقی ہم تو خیر جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں ہمارا کام ہے رسپیکٹ دینا ان کو. آپ کی پسندیدہ مقامی خوراک کیا ہے؟ پسندیدہ خوراک یہاں کا ہمارا دیسی جو خوبانی کا گیری سے جو ڈشز بنتی ہیں تیل سے, وہ زیادہ تر مطلب وہ ہیلدی بھی ہے اور اس میں بیماری بھی نہیں ہے. یہاں کا جو لوکل ہنزا ڈشز ہوتے ہیں جیسے کہ اسپینچ گرما ہوتا ہے, اسپینچ کو بوائل کرتے وقت اوپر فریش چپاتی بنا کے اس کو اوپر ڈالتے ہیں, اس کو 15-20 منٹ اس کو اسٹیم سے وہ اسپینچ اور اس کو جو چپاتی ہوتی ہے اسٹیم پہ اس کو پکاتے ہیں. تو وہ بڑا اچھا ایک ڈش ہے, سادہ ڈش ہے. وہ نہ آئلی ہوتا ہے نہ اسپائسی ہوتا ہے, وہ لائٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ چیز چپاتی ہے, والنٹ چپاتی ہے, ان کے اندر خوبانی کا اخروٹ کا گیری, بادام کا گیری, ان کا وہ پیسٹ بنا کے 2 چپاتی کے اندر ڈال کے اس میں کچھ دھنیا کچھ پیاز وغیرہ مکس ہوتا ہے اس پیسٹ کے اندر. اوپر سے پھر خوبانی کا گیری کا تیل یا بادام اخروٹ اس کا تیل جو ہے نا اس کے اوپر لگاتے ہیں. یہ ایک بہت ہیلدی پرانا زمانہ کا وہ ہے. اس کے علاوہ لوکل ہنزا ڈوڈو سوپ ہے جو ہمارا پسندیدہ. آپ زندگی بھر پیتے رہو تو بندہ کا دل نہیں ٹوٹتا. دل کرتا ہے یار میں کل پھر پیوں گا, کل پھر پیوں گا. ٹھیک ہے, لوکل جو سوپ ہوتے ہیں شام کو آپ کو ہم پلائیں گے وہ سوپ. تو یہ چیزیں لوکل ڈشز جو ہیں وہ ہے تو بہت سارے سینکڑوں میں ہے, مگر وہ یہی فروٹ کا جو ہے نا خوبانی بادام اخروٹ کا گیری سے مطلب یہ ڈشز زیادہ تر بنتی ہیں. اور یہ سب سے زیادہ پسندیدہ ڈشز یہ ہیں سر. آپ کے علاقے میں لوگوں کو کون سی مشکلات کا سامنا ہے اور کیسے ان کا سامنا کرتے ہیں؟ یہاں پہ سر ہاسپٹلز جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے جو عوام کو چاہیے وہ ہے ہاسپٹلز. سکول تو الحمدللہ یہاں پہ گورنمنٹ سکولز بھی ہیں, وہ بھی اچھے ہیں. ایون ہمارا آغا خان ڈی جی ڈائمنڈ جوبلی سکولز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے یہاں پہ پرائیویٹ سکولز ہیں, کالجز ہیں, انگلش میڈیم تو گورنمنٹ سے لے کے ڈی جی سے لے کے پرائیویٹ تک جو نا اس میں انگلش میڈیم سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرا جو ہے ہاسپٹلز کا جو میں نے ذکر کیا. ہاسپٹلز جو ہیں یہاں پہ جس طرح پنڈی, اسلام آباد, لاہور میں ہاسپٹلز ہے, اس ٹائپ کا ہاسپٹلز یہاں پہ نہیں ہے. ابھی البتہ خان ہاسپٹل جو ہے ہمارا ہنزا میں ابھی ایک سٹارٹ ہوا ہے, مگر پراپر طریقے سے وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں, وہ آپریشنز نہیں ہو رہی ہیں جو ساؤتھ میں ہاسپٹلز کے اندر ہوتا ہے. ان کا تھوڑے سے ہمیں دشواری ہے. اس کے علاوہ بجلی کا کہیں گے, بجلی کا تو شروع سے لے کے اب تک ہے, لوگ مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ جو لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ایک مشکلات ہے. اور اس کے علاوہ پھر پانی کا جو ہے نا بہت سارا ہنزا ویلی میں 90% جو ایریا ہے عوام ان کے لیے پانی جو ہے نا صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, گلیشر کا پانی ہے تو صاف ہے مگر وہ سینڈی واٹر ہے, کلرفل ہے. تو یہ کچھ مسائلز پرابلمس ہیں اس علاقے کا. اور ان کا حل اگر آپ تجویز کریں تو کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس کا حل جو ہے نا سر, اس کا حل یہ ہے کہ اس ملک کے اندر, ہمارا ملک کے اندر گورنمنٹ بیوروکریسی سے لے کے مطلب جو ہمارا نمائندے جو آتے ہیں, اگر یہ کوئی 5 سال ایک اگر اپنے پاکٹس کا خیال نہ رکھے نا تو یہ ملک سونا ہی سونا ہوگا. آپ کو کسی چیز کا کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے سامنے ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے, یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں.
10 کروڑ کی جگہ پہ 3 کروڑ لگتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ پروجیکٹ ادھر ہی رہ جاتا ہے، وہ بندے غائب ہو جاتے ہیں، وہ آپس میں بانٹ کے پیسہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ایسے ایسے پروجیکٹس ہیں، زمین پہ تو ہے، کاغذ میں ہے، لیکن ایگزسٹ نہیں سوری زمین پہ نہیں ہے، وہ کاغذ میں ہے، لیکن پیسہ کھا کے بندے سائڈ پہ ہوئے ہیں، بالکل صحیح، کسی نے نہیں پوچھا اس کو پر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایکشن نہیں لیا۔ تو یعنی کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں، ہم میں سے ہی ہیں ہمارے سر، مسلمان بھائی ہیں، بالکل اللہ سر، بالکل، سب سے پہلے ہمیں ہدایت دے پھر ان کو بھی دے۔ یہ ہے کہ وہ اپنی جیب کا خیال نہ کریں تو بالکل شاید سر ہم بچ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں سر، کافی چیزوں سے، اور ہمارا اس فیوچر بچ سکتا ہے۔ میں کہوں گا سر، نیچے سے لے کے جس ادارے میں بھی ہیں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہم کرپٹ ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں بیمانی کے لیے، اللہ اکبر، صحیح، نعوذ باللہ۔ اب یہ اسی طرح ہی ہے نا، صحیح، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، بسم اللہ بھی پڑھتے، اور اس کے باوجود حلف بھی لیتے، قرآن پاک پہ حلف بھی لیتے، حلف لینے کے بعد پھر وہی ہم برا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے سر؟ اگر یہ چیزیں نہ ہو، ایمانداری سے چلے، تو دو گاڑی کے بجائے ایک گاڑی آپ کے پاس ہو تو اس سے بھی وقت گزرتا ہے بڑا اچھا، بالکل ٹھیک ہے سر؟ ایک گھر، دو گھر کے بجائے ایک گھر بنائے بندہ، اس سے بھی اچھا وقت گزرتا ہے۔ اللہ ہم سب پہ رحم، ہمارے حال پہ رحم کرے، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ سر، آپ کے علاقے میں سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے جو لوگوں کو دیکھنی چاہیے؟ یہاں پہ جتنے جگہ ہیں سر، جو بھی ہمارا ٹورسٹ آتے ہیں وہ سب جگہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ ویلی ہے، ایک ویلی کے اندر، ویلی تو خوبصورت ہے، کچھ جگہ ایسے ہیں کہ ویلی کے اندر رہنے والا لوگ اچھے نہیں ہیں، صحیح، ایک جگہ پہ لوگ اچھے ہیں، ویلی اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ سارا خوبیاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں اور ویلی بھی بہت ویلی بھی اچھا ہے، لوگ بھی اچھے ہیں، اس کے علاوہ تاریخی چیزیں، قلعے وغیرہ ہیں، قلعے دیکھنے چاہیے۔ جو ٹورسٹ آتے ہیں ویلی کے اندر گھومے، اپنے فیملی لے کے جائیں، کوئی 20 منٹ آدھا گھنٹہ واک کر لیں، ان کو اندازہ ہوگا کہ اس ویلی کے اندر رہنے والا قوم کس ٹائپ کا ہے، وہ آپ کو سلام کریں گے، چائے کا آفر کریں گے، فروٹ کا آفر کریں گے، مہمان نواز، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ٹائپ کا لوگ اس ہنزا ویلی کے اندر رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ تو جگہ تو بہت خوبصورت جگہ ہیں۔ پھر ہمارا اس ایریا میں جو بھی ٹورسٹ آتے ہیں دیکھنا چاہیے، نگر ہمارا جو ہے ہوپر گلیشیئر ہے، نگر ویلی ہے، بڑا خوبصورت ایریا ہے، وہاں گولڈن پیک ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ اپر ہنزا کی طرف جاتے ہیں تو ہنزا ویلی کے اندر جو میں بات کروں گا باقی جی بھی تو خوبصورت ہی خوبصورت ہے، تو اپر ہنزا کی طرف آپ جاتے ہیں، عطاباد جھیل ہے، اس کے علاوہ پھر سسپینشن بریجز ہیں، اس کے علاوہ گلمیت ولیج کے اندر بہت اچھے جگہ پہ مطلب اچھے جگہ ہیں، میوزیمز ہیں، اچھا فیمیل کا وہ وہاں پہ کارخانے مطلب چھوٹے چھوٹے انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے خواتین کے لیے۔ اس کے علاوہ جا کے پھر بورد لیک ہے، بورد لیک سے آگے جا کے پسو گلیشیئر ویو پوائنٹ ہے، پھر پسو گلیشیئر پہ جا کے پسو کونز ہیں، اس کے نیچے جا کے پھر بڑا خوبصورت وہ حسینی برج، اور آگے پسو سسپینشن برج اور حسینی سسپینشن برج، یہ سارا آگے پھر جا کے خنجر ٹاپ ہے، کافی سائٹس ہیں، بہت سائٹس ہیں سر۔ لیکن آپ کے دل کے نزدیک کون سی ایسی سائٹ ہے جو آپ کہتے ہو کہ جی یہ دیکھنی چاہیے؟ میرے نظر میں تو سر زیادہ تر جو مجھے جو چیزیں اچھی لگتی ہیں نا سر، وہ ہے ولیجز کے اندر جا کے وہاں پہ جو ہمارا خواتین جو کام کرتی ہیں، کارپیٹس بناتی ہے، ہینڈ کرافٹس، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پہ ووڈ ورک ہوتا ہے خواتین کا وہ، اور پھر کارپیٹس بنتے ہیں یہاں پہ ہنزا ویلی میں مختلف جگہوں پہ۔ اس کے علاوہ جو اسپیشل پرسنز ہیں اس علاقے میں، خواہ وہ فیمیل ہے یا میل ہے، ٹانگ سے معذور ہے یا کوئی مطلب تھوڑا بہت عقل سے وہ کمی میں ڈسیبلٹی ہے کوئی بھی، بالکل سر، وہ اس ٹائپ کا لوگوں کو اس ہنزا ویلی کے اندر ان کے لیے ایک جگہ مہیا کیا ہے، وہاں پہ وہ لوگ کارپیٹس بناتے ہیں، مختلف چیزیں، تو ان کو منتھلی سیلری 15,000 روپے سیلری ملتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
لوگوں کو آ کے جو ہے نا میں تو کہوں گا کہ یہ چیزیں لوگ دیکھیں، جا کے اپنے علاقوں میں جا کے ساؤتھ میں جا کے ایگزامپل دے دیں لوگوں کی کہ وہاں پہ اس ٹائپ کا چیزیں بہترین، بھیک مانگنے والا نہیں ہے۔ سر آخری سوال، پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستانی عوام کے لیے سارا ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم سے زیادہ ان کے پاس نالج ہے، ہم سے زیادہ تعلیم ہمارا پاکستان کا جتنے بھی ہمارا عوام ہے الحمدللہ بہت اچھے ہیں۔ بس میں یہی ان کو پیغام دے دوں گا کہ اللہ کے نام پہ جو ہے یہ ہمارا ملک جو بنا ہے پاکستان، اس پاکستان کا نام کوئی معمولی نام ایک نہیں ہے، پاکستان بہت بڑا نام ہے پاکستان، اور اس پاکستان کو دنیا کے اندر ایک اچھا نظر سے دوسرے ملکوں کو دیکھنا چاہیے۔ پاکستان نام بہت خوبصورت نام ہے، ٹھیک ہے سر، اور لوگ جو ہے اس کا نام لے کے چونکے کہ یار پاکستان واقع پاکستان ہے۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، نان مسلمز نے، وہ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ مسلمان اس دور کا مسلمان بہت اچھے تھے، ان کا کردار اعمال اچھا تھا، لوگ ان کو دیکھ کے اسلام قبول کرتے تھے۔ آج ہمیں دیکھ کے اسلام سے لوگ نفرت کر رہے ہیں، مسلمان ہمارے سے نفرت کر رہا ہے۔ اسلام تو ہمارا ایک پاک دین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر 72 فرقے ہیں، ٹھیک ہے، سب اللہ اور رسول قرآن پر ایمان رکھنے والے، اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن مجید ایک ہے۔ چلو عبادت کا تھوڑا بہت طریقہ کار، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی قبول کس کی نہیں ہے یہ وہ کسی تو کو نہیں اوپر والا پتا، ذات وہ کو اللہ کی پتہ ہے۔ ذات جانتی بے شک۔ اور ہمارا ملک کا جو ہے نا سر، جب تک رشوت، بیمانی، چالاکی، یہ جو چیزیں استعمال نہ کرے نا، ہم میرے خیال میں ہم سے اچھا قوم کہیں نہیں ہوگا۔ اگر ان بیمانیوں کو ہم نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ بیمانی ہمارے میں بھرا ہوا ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، حرام کا ہم کھاتے، رشوت، ٹھیک ہے، دھوکہ ہم دیتے لوگوں کو، زیادتیاں ہم کرتے ہیں، جبر ہم کر رہے ہیں، قتل ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، چوری ہم کر رہے ہیں، ہر قسم کا برائی ہمارے اندر، بے شک نان مسلمز میں بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے، مگر جتنا ہمارے میں اتنا ان میں نہیں ہے۔ میرا تو ریکویسٹ پورا پاکستان کا عوام سے یہ ہے کہ بس اسلام ایک پاک دین ہے، اس کا نام کو ہمیں بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے وقت دیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے دیکھتے آنکھوں اور سنتے کانوں کو اس مسافر کا سلام۔